أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، قائدین کرام، زعمائے ملت، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں کراچی جمعیت علماء اسلام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان اور فقید المثال اسلام زندہ باد کانفرنس کے انعقاد پر اور کارکنوں کے کاوشوں، محنتوں اور ان کی جدوجہد پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی شہرگ ہے۔ اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم دنیا کی کسی طاقت کو کسی سیاست مدار کو یہ شہرگ کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس معاشی شہرگ کو تحفظ اور بقا دینا
معاشی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے پرامن ماحول چاہیے، امن و سکون چاہیے۔ ہمیں یہ بھی عزم کرنا ہوگا کہ ہم کراچی کے امن کو بحال کریں گے، یہاں کے شہریوں کو، یہاں کے کاروباری طبقے کو، یہاں کے مزدور کو، یہاں کے کسان کو، یہاں کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ ہر فرد کو امن مہیا کریں گے، امن کا ماحول دیں گے۔ امن ہوگا تو معیشت ہوگی، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی اسلام کی تعلیم۔ میرے محترم دوستو، جس طرح پاکستان ایک حقیقت ہے، اسی طرح پاکستان کی اکائیاں بھی ایک حقیقت ہیں۔ جس طرح ہم پاکستان کو ایک خود مختار وطن دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم اس ملک کی اکائیوں کو اور صوبوں کو بھی اس کے اپنے وسائل کا مالک بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس صوبے کے عوام اور اس صوبے کے بچے اپنے وسائل کے مالک بنیں، اور جب ہمارے صوبے اور ہمارے ملک کا ہر علاقہ اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھے گا، تب جا کر پھر اس ملک میں محرومیت کا مسئلہ ختم ہوگا، محرومیت کی شکایتیں ختم ہوں گی، اور پاکستان کو ایک متحد وطن کے طور پر قائم و دائم رکھا جا سکے گا۔ ہمارے ملک کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ علاقائی تعصبات نے، لسانی تعصبات نے، قومیتوں کے درمیان نفرتوں اور تعصبات نے، فرقہ وارانہ تعصبات نے اس ملک کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس ملک کو اگر آج بھی ہم غلام ہیں، انہی نعروں نے ہمیں غلام رکھا ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہم بین الاقوامی قوتوں کے زیر نگی ہیں اور عالمی طاقتیں ہمیں ہر لحاظ سے اپنے زیر اثر رکھی ہوئی ہیں، اگر انہوں نے ہماری سیاسی قوت کو ہم سے چھینا ہے، اگر ہماری معاشی اداروں پر ان کا تسلط ہے، اگر ہمارے دفاعی ادارے ان کے دباؤ میں ہیں، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری بیوروکریسی ان کے دباؤ میں ہے، تو آئیے ایک اسلام وہ رہنما دین ہے اور وہ رہنما اصول ہے جو قومی وحدت کا درس دیتا ہے، جو آزادی کا درس دیتا ہے، اور غلامی سے نجات کا واحد راستہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کی رہنمائی میں اگر ہم نے اپنے قومی سفر کا آغاز کیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غلام قوم نہیں بنا سکتی۔ نعرہ تکبیر! اسلام! اسلام! آپ کہیں مرد آباد! فرقہ پرستی، قوم پرستی، نسل پرستی! میرے محترم دوستو، ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت نے ہمیشہ اس ملک میں ہم آہنگی کی بات کی ہے۔ قومیتوں کے درمیان ہم آہنگی کی بات مذہبی طبقہ کرتا ہے، لسانی دنیا کے درمیان ہم آہنگی کی بات مذہبی اسلام کرتا ہے،
اور پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت کرتی چلی آئی ہے۔ علاقائیت کی نفرتوں کو ختم کرنے کی بات اگر کی ہے تو ہمارے مذہبی طبقے نے کی ہے۔ آج کراچی، جس کو ہم ایک منی پاکستان کہتے ہیں، جہاں پاکستان کا ہر زبان بولنے والا یہاں کاروبار کرتا ہے، ملکی معیشت کا حصے دار بنتا ہے، ملکی معیشت میں اپنی توانائی صرف کرتا ہے اور اپنی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ یہاں پر اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، پشتو بولنے والا ہو، پنجابی بولنے والا ہو، سرائیکی بولنے والا ہو، ہر خطے کا باسی، ہر خطے کا جوان، ہر خطے کا زبان بولنے والا، اسے ہم ایک برادری سمجھتے ہیں، اسلام کی برادری، مسلمان کی برادری، اور ہم اس نظریے کے لوگ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ آئیں ہم اس کردار کی طرف جائیں جس نے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس کرائی، اور آج بھی پاکستان کی تمام طبقات اور مکاتب فکر کے درمیان وہ ایک متفقہ دستاویز ہے۔ 22 اسلامی دفعات جو پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے رہنما اصول مہیا کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر وہ دستاویز قوم کو عطا کی، اور آج بھی وہ متفقہ دستاویز ہے۔ سن 1973 کا آئین بنا تو سن 73 کے آئین میں تمام اسلامی دفعات، یہاں تک کہ جب انہوں نے ہمارے اکابر کو چیلنج دیا کہ تم تو مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکتے، تو 24 گھنٹے کے اندر تمام مکاتب فکر کے پارلیمانی رہنما وہ اکٹھے ہوئے اور پارلیمنٹ کے سامنے مسلمان کی متفقہ تعریف پیش کی، جو آج بھی آئین کا حصہ ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا، ناموس رسالت کا سوال پیدا ہوا، تو قانون سازی کی جنگ ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء نے لڑی، آج بھی وہ پاکستان کے آئین کا متفقہ دستاویز ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ پاکستان میں تفرقے اور فرقہ وارانہ تعصبات کا ذمہ دار مذہبی طبقے کو سمجھا جاتا ہے۔ میں آج کہتا ہوں، بار بار اب بلایا جاتا ہے کہ جی قومی بیانیہ دیا جائے، اور مذہبی طبقے کو بلایا جاتا ہے، مذہبی طبقے کو بلایا جاتا ہے اس سے یہ عہد و پیمان لینے کے لیے کہ ریاست مقدس ہے، ریاست وفاداری چاہتا ہے، اور ہم مذہبی لوگ ریاست کے وفادار ہیں۔ ایوان صدر میں اس اعتبار سے ایک پیغام پاکستان کے نام سے بیانیہ پیش کیا گیا جس میں ملک کے سیاستدان نہیں تھے، صرف مذہبی طبقے اور علماء کرام تھے۔ سنا ہے کل پرسوں یہاں کراچی میں اس حوالے سے اجتماعات ہوئے، میں حیران ہوں ایسے اجتماعات پر کہ جس وقت پاکستان میں امریکہ کے اتحاد کا ساتھ دیا گیا اور حملہ اسلام کے اوپر تھا، حملہ مسلمان کے اوپر تھا، اور اس کا نام رکھ دیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا
پاکستان کو امریکہ اور مغرب کا اتحادی بنایا گیا، ایک دلدل کی طرف ہمیں دھکیلا گیا۔ یہ ریاست کا کردار تھا جس نے پاکستان کو غلام بنایا، یہ ریاست کے اس نمائندے کا کردار تھا جس نے فوجی وردی میں پاکستان کی عزت و وقار کو بیچا، پاکستان کے مفاد کو بیچا۔ اور وہ جمعیت علماء اسلام تھی جس نے تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، جس نے پشاور میں 25,000 علماء کرام کو اکٹھا کیا، اور تمام علماء کرام نے بیک آواز پاکستان کے آئین سے وفاداری کا اعلان کیا، مسلح جدوجہد سے لا تعلقی ظاہر کی، اعلان کر دیا کہ ہم آئین پاکستان کے دائرے میں اور قانون کے دائرے میں اپنے مقاصد کی جنگ لڑیں گے۔ اور پھر ہماری ہی تحریک پر تمام مکاتب فکر لاہور میں اکٹھے ہوئے اور سب نے بیک آواز ایک ہی اعلامیہ اور بیانیہ جاری کیا جس میں آئین کے ساتھ وفاداری، ریاست کے ساتھ وفاداری کا عہد تھا، لیکن اس کو ہماری ریاست کی طرف سے کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ اور پھر کہا گیا کہ دیوبندی مکتب فکر میں باغیانہ عناصر ہیں اور دہشت گردی کو سہولت دینے اور پناہ دینے کی مراکز دیوبندی حلقے میں ہیں۔ پھر لاہور میں بدین سے لے کر چترال اور گلگت تک، کراچی سے لے کر تمام ملک کے صوبوں اور علاقوں تک علماء کرام دیوبند مکتب فکر کے اور وفاق المدارس کے اکٹھے ہوئے، اور تمام نے ایک متفقہ بیانیہ جاری کیا کہ پاکستان میں ہم اپنے مقاصد کی جدوجہد آئین کے دائرے میں کریں گے، مسلح جدوجہد غیر شرعی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم سے تو بار بار وفاداری کا حلف لیا جا رہا ہے، لیکن ریاست ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، آج بھی میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں مسلح جدوجہد کے قائل نہیں، ہم جمہوری راستے سے جدوجہد کے قائل ہیں، ہم پارلیمنٹ کے راستے سے قانون سازی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن 1973 کا آئین بنا اور سن 73 ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی نمائندگی ہے، جس میں آئینی ماہرین کی نمائندگی ہے، تمام سفارشات مرتب کر لیے گئے۔ آج سن 73 سے لے کر 35 سال پورے ہو گئے، اسے ایک سفارش کے اوپر بھی پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہو رہی۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مسلح جدوجہد کا قائل نہیں، میں ریاست کے آئین کا قائل ہوں، میں اس کا وفادار ہوں، میں اس کے قانون کا وفادار ہوں۔ لیکن آپ بتائیں، جمہوریت کے راستے سے اور پارلیمنٹ کے راستے سے مجھے اسلام کا قانون کب ملے گا؟ مجھے قانون سازی کب ملے گی؟ میری تشنگی کب دور ہوگی؟ مجھے شکایت، آپ کو مجھ سے شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میں نے آپ کو اور ریاست کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔ مجھے اگر شکایت ہے تو ریاست سے ہے، ریاست مجھ پہ اعتماد کرے گی۔ یک طرفہ اعتماد نہیں چلے گا کہ میں اعتماد کروں اور ریاست مجھ پہ اعتماد نہ کرے۔ آپ بھی مجھے شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ بھی میرے مدرسے کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیں، آپ بھی میری مسجد کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ بھی میری پگڑی اور داڑھی کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ بھی میرے مدرسے کے نوجوان کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیں۔ میں بھی آپ پر اعتماد کی نظر ڈالوں گا، اور اگر آپ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو شک، اعتماد دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام امریکہ پہ جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے۔ میرے محترم دوستو، مسئلہ بڑا واضح ہے، بہت صاف صورتحال ہمارے سامنے ہے۔
ہمیں سارے مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اور میں کراچی کے آج کے عظیم الشان اجتماع سے ذرا صورتحال کے پس منظر کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج عالمی قوتیں، عالمی سطح پر عالمی قوتوں کا ایک طے شدہ ایجنڈا ہے اور اس کا ایک طے شدہ منصوبہ ہے کہ دیندار طبقے کو نہ سیاسی قوت بننے دینا ہے اور نہ ملکی نظام پر اس کو حکومت کرنے کا حق دینا ہے۔ اسلام کے نام پر صرف سیکولر لابی کو پاور پالیٹکس کرنے کا حق دیا جا رہا ہے، دیندار طبقے کو اقتدار کی طرف جانا اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تاریخ گواہی دیتا ہے کہ کس طرح خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، کس طریقے سے عرب نیشنلزم کا نعرہ لگا کر پورے عرب دنیا کو تتر بتر کر دیا گیا، کس طرح برطانیہ نے فلسطین پہ قبضہ کیا اور کس طرح مشرق وسطیٰ کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کیا۔ آج اسی کا تسلسل ہے۔ اگر افغانستان میں کوئی داڑھی پگڑی والا اور مذہب کی طرف نسبت رکھنے والا حکمرانی کرے گا تو پھر اس کا یہ انجام کیا جائے گا جو افغانستان میں ہوا اور اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر یہاں پر اسلامی حکومت ناگزیر ہے، پھر ریاست پر حق ہے اس نظریے کا کہ اسلام کا نظریہ ملک پر حاکم ہو۔ لیکن مغربی تہذیب اور مغربی ترقی سے مرعوب قوتیں اسلام کی ایسی تشریح کا تقاضا کرتی ہیں ہم سے کہ جس میں ہم سے مغرب راضی رہے، مغرب بھی راضی رہے اور ان کے عیاشیوں اور ان کے مفادات پر بھی زد نہ پڑے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، مسلمان بھی کہلائیں، کلمہ گو بھی کہلائیں، لیکن مغربی ترجیحات کی پیروی کریں اور اس سے مرعوب لوگ وہ پاکستان کی وہ تشریح کرتے ہیں، اسلام کی وہ تشریح کرتے ہیں جو ہمیں مغرب پڑھا رہا ہوتا ہے، جو ہمیں امریکہ اس کا درس دے رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قالوا فمن۔ ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ پچھلی امتوں کی قدم بقدم بالشت بالشت اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی اس کے پیچھے جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ کی پیروی ہم کریں گے؟ فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟
آج ہم اپنے وطن عزیز میں کلمہ گو مسلمانوں کی طرف سے ان رویوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج اگر ہم اس ملک میں اسلام کی بات کرتے ہیں، سود کی حرمت کی بات ہوتی ہے۔ نہیں، سود کے بارے میں بات مت کرو، ہماری تجارت میں فرق پڑے گا۔ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے اور ہم اس کو ملکی معیشت کے لیے ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔ شراب کی حرمت پہ ہم بات کرتے ہیں، تل ملا جاتے ہیں۔ یہ کیا دقیانوسی دور کے ملا آ گئے ہیں اور آج کے زمانے میں ہمیں شراب سے روک رہے ہیں۔ ناچ گانے، فحاشی اور عریانی، اس کو تہذیب اور کلچر کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان قوم کی تہذیب، پاکستانی مسلمان قوم کا کلچر، یہ عنوان اور یہ رنگ اس کو دیا جا رہا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جب طائف کا بنی ثقیف قبیلہ مدینہ منورہ میں آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ کیا شرائط ہوں گی؟ نمبر 1 کہ ہم مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے، لیکن سود کا نظام ہمارا برقرار رہے گا، اس سے ہماری تجارت متاثر ہوگی، ہمارے لیے سودی کاروبار حلال ہوگا۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ شراب ہمارے لیے حلال ہوگا۔ تیسری بات کہ جنسی بے راہ روی اور زنا ہمارے لیے حلال ہوگا۔ اور اس طرح کے کچھ شرائط پیش کیے کہ ہم صرف اس صورت میں اسلام قبول کرتے ہیں کہ ہمارے یہ شرائط قبول کی جائیں۔ آپ بتائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرائط کو مسترد کر دیا، وہ شرائط جو اس وقت ایک قبیلے کے لوگ اسلام کے سامنے پیش کر رہے تھے، پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ کیا آج کے یہ سیکولر اور لبرل طبقہ اور یہ ہمارے NGOs اور ان کی نظریات پر مبنی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کیا اسی شرائط کے ساتھ اسلام کو قبول کرنے کی بات نہیں کر رہی ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، کیا مماثلت نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس میں؟ کہاں پر پہنچ گئے ہم لوگ؟ کس گہرائی میں ہم چلے گئے ہیں؟ کس کھائی میں ہم گر گئے ہیں؟ کس کے نظریات کا پاکستان ترجمان بن گیا ہے؟ ہم تو جب اپنی تاریخ پڑھتے ہیں اور ہمیں اپنے بڑے یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح ہوا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح ہوا تو اس افتتاحی تقریب سے قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا، بانی پاکستان نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم اپنے معاشی نظام کی بنیاد مغرب کے معاشی فلسفے پر نہیں، اسلام کے اصولوں پر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ہمیں قائد اعظم کا اسلام چاہیے، آئیں، اس نے پاکستان کی بینکاری کا آغاز اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کیا اور اس بیان کے ساتھ کیا۔ آپ اس کے اس فلسفے کی پیروی کہاں کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! مغربی تہذیب مرد آباد! مغربی تہذیب! مغربی تہذیب! اسلامی تہذیب!
یہ بات بھی اسی وقت کی گئی تھی کہ مغرب کا معاشی نظام انسانی سوسائٹی کو جنگوں اور تباہی سے دوچار کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی ابتدا ان باتوں سے ہوئی ہے اور یہ پاکستان کا آغاز تھا۔ ابھی جو اس وقت پاپائے روم ہے، اس نے باقاعدہ معاشی نظام کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے جو رپورٹ مرتب کی، اس نے واضح طور پر کہا کہ اگر ہم ایک متوازن معاشی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کے اصولوں کی رہنمائی لینے ہوگی۔ اگر عیسائی مذہب بھی سود کی نفی کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم بھی سود کی نفی کرنا چاہتا ہے، پاکستان اور نظریہ پاکستان کے دعوے داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ یہ شرائط تو طائف کے سرداروں نے بھی رکھے جو آج آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اس وقت بھی ان شرائط کو قبول نہیں کیا تھا اور آج بھی پاکستان کا مذہبی طبقہ اور جمعیت علماء اسلام آپ کے ان شرائط کو قبول نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ ہمیں جن پالیسیوں کی طرف دھکیلا گیا، جہاں مغربی دنیا اپنے ایجنڈے کے تحت دیندار اور اہل دین طبقے کو اقتدار میں آنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، وہاں اس کا میڈیا بھی سوائے مذہب کے خلاف پروپیگنڈے کے اس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ کبھی ہمارے اختلافات کو اچھالتے ہیں اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر فرقہ وارانہ عناصر ہیں، انکار نہیں کر رہا، لیکن فرقوں کے درمیان تعصبات پیدا کرنے، نفرتیں ابھارنے، تصادم کرنے اور خون ریزی جب ہوتی ہے، جب ہماری حکومتوں کی ضرورت ہوتی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کچھ مقاصد کے لیے مذہبی منافرت پیدا کی جائے تاکہ مذہبی طبقوں کو سیاسی طور پر پیچھے دھکیل دیا جائے۔ یہ تو ہمارا دل گردہ ہے کہ مذہبی لوگ ہوتے ہوئے، مسجد اور مدرسے سے وابستہ ہوتے ہوئے، ہم نے اس افریت کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم لہو لہا ہوئے ہیں، ہم زخمی جسم ہیں، لیکن موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی ہم پاکستان کے عوام کو اور مختلف مکاتب فکر سے وابستہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کی ترغیب نہیں دے سکتے۔ اور میں علماء کرام سے بھی اور ان مذہبی عناصر سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تعصبات کے قلعوں میں کب تک محصور رہو گے؟ اب یہ قلعے توڑ دو، نکلو باہر، دنیا کو سمجھو، دنیا کی ضرورتوں کو سمجھو، اسلام کی ضرورتوں کو سمجھو، اسلام کے تقاضوں کو سمجھو اور دنیا کی رہنمائی کرو۔ تم دلیل ہو، تمہاری تعصبات اور فرقہ پرستی یہ دنیا دلیل کے طور پر پیش کرتی ہے کہ یہ لوگ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس فرقہ پرستی نے، مسلک پرستی نے، اس تعصبات کے نعروں نے اسلام کا مقام حکومت تک پہنچنے کے راستے روکے ہوئے، اور روزانہ آ کر کھڑے ہوتے ہو تم نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ میں تو پھر بھی اسلام کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، میں تو پھر بھی اسلام کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کب تک ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے رہو گے؟ کب تک اسلامی انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بنے رہو گے؟ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام فرقہ پرستی مردہ آباد، فرقہ پرستی۔ اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، متحدہ مجلس عمل 2002 میں بھی بنا، کامیاب تجربہ ہوا، ملک کے اندر فرقہ واریت دم توڑ گئی،
فرقہ پرست تنظیمیں بے بس ہو گئی، لیکن افسوس کہ وہ تسلسل برقرار نہ رہا۔ لیکن آج پھر ہم وہ ساری قوتیں یکجا ہیں اور ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں اور تمام فرقہ پرستوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، تمہاری چاند چون کوئی فائدہ نہیں کرے گی، اور ہم بڑے عزم کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر! اب راج کرے گی JUI، اب راج کرے گی، اب راج کرے گی۔ مسلک کی بنیاد پر نفرتیں پیدا کرنا اسلام کے جسد اطہر کے لیے سوہان روح ہے، اور اس کے چہرے انور کو مسخ کرنے کے لیے ایک روح فرسا کردار ہے۔ امت وحدت چاہتی ہے۔ کشمیر کے مسلمان پہ کیا گزر رہی ہے، برما کے مسلمان پہ کیا گزر رہی ہے، افغانستان کے مسلمان پہ کیا گزر رہی ہے، عراق کے مسلمان پہ کیا گزر رہی ہے، لیبیا پہ کیا گزری اور کیا گزر رہی ہے، شام کے مسلمان پہ کیا گزر رہی ہے۔ شہری آبادیوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں، کیمیائی بم برسائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ماؤں بہنوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور آج ہزاروں بچوں کی وہ تعداد جن کی عمریں 7 سال 5 سال 8 سال 10 سال کی ہے، جن کو علم نہیں ہے اس وقت کہ میری ماں اب کہاں ہے، میرا ابو کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے۔ ان حالات میں بھی تمہیں اپنا مسلک یاد آ رہا ہے، اپنا فرقہ یاد آ رہا ہے، تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ امت پہ کیا گزر رہی ہے اور امت کیا تقاضا کرتی ہے۔ سعودی عرب کے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، یمن کے حالات دیکھ لیجئے، امت مسلمہ اس وقت افتراق کا، تشدد کا شکار ہے۔ آج امت کو پیغام چاہیے، متحدہ مجلس عمل ایک بار پھر امت کے لیے پیغام بن کر سامنے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر! متحدہ مجلس عمل، متحدہ مجلس عمل! ہم نے آزادی لینی ہے، عالمی دباؤ سے نکلنا ہے، سیاسی اداروں کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے، معاشی اداروں کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے، دفاعی اداروں کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے، انتظامی اداروں کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے، اور ملک کو آزاد کرنا ہے اور اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ آج اس جلسہ عام سے اور اس عظیم الشان جلسہ عام سے آپ ایک آواز ہو کر یہ پیغام دنیا تک پہنچائیں کہ پاکستان کی قوم ایک ہے، دین اسلام کی حکمرانی کے لیے ایک ہے۔ ہم کشمیریوں کی آواز ہیں، ہم برما کے مسلمانوں کی آواز ہیں، ہم مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کی آواز ہیں، ہم افغانستان کے مسلمانوں کی آواز ہیں، ہم دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز ہیں، ہم غریبوں کی آواز ہیں، ہم مسکینوں کی آواز ہیں، ہم مزدوروں کی آواز ہیں، ہم کسانوں کی آواز ہیں۔ یہ پیغام دیں اور اس انقلابی جذبے کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیجیے۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ میرے محترم دوستو، پاکستان کے داخلی حوالے سے جو نقشہ ہے انتہائی کربناک ہے۔ اس وقت ہم دنیا میں تنہا ہیں، یہ ان کی سیاست ہے، لبرلز کی،
یہ مذہب بیزار طبقے کی سیاست ہے کہ آج پاکستان تنہا ہے. آج امریکہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ معاہدات کر رہا ہے اور ہندوستان کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا ہے. کشمیر کی ورکنگ باؤنڈری پہ روزانہ گولہ باری ہو رہی ہے اور ہماری آبادیوں میں گولے آتے ہیں، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. سیالکوٹ کے سرحدات پر، بہاول نگر کی سرحدات پر گولہ باریاں ہو رہی ہیں اور ہمارے شہری آبادیوں پر ہم نے آج تک اپنے شہری آبادیوں کے تحفظ کا انتظام بھی نہیں کیا. دباؤ پڑ رہا ہے آپ کے اوپر، قوم کو بے خبر رکھا جا رہا ہے، آپ کا پانی روکا جا رہا ہے، پاکستان کی زرعی مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے. اور افغانستان جو ہمارا ایک برادر اسلامی ملک کہلاتا تھا، آج وہاں امریکہ ہے، آج وہاں انڈیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہاں پاکستان نہیں. امریکہ مرد آباد، امریکہ امریکہ پاکستان آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج امریکہ اور انڈیا دونوں افغانستان میں ہیں اور افغانستان کے اور آپ کے تعلقات کشیدہ ہیں. سرحد پر جو صورتحال بنی ہے، جو قوم سے چھپائی جا رہی ہے، انتہائی تشویشناک ہے. اور وہاں سے بھی ہمارا پانی بند کیا جا رہا ہے. ہمارا پانی یا مشرق کی طرف سے آ رہا ہے یا مغرب کی طرف سے آ رہا ہے. دونوں طرف سے ڈیم بنائے جا رہے ہیں اور پاکستان کی زرعی مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے. ایران آج آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایران کا صدر ایک سال میں 2 مرتبہ ہندوستان کا دورہ کر چکا ہے اور اس نے ہندوستان کو برادر ملک کہا ہے اور ہندوستان کی سرمایہ کاری سے گوادر بندرگاہ کے مقابلے میں چابہار بندرگاہ بنا دیا گیا ہے تاکہ اس کی وساطت سے افغانستان اور وسط ایشیا کی معیشت پر قبضہ کر سکے، اس کی تجارت پر قبضہ کر سکے. آپ ایک بین الاقوامی ایک بندرگاہ بنا رہے ہیں. ایشیا کا سب سے گہرا ترین سمندر آپ کے پاس ہے. نہ دبئی کا سمندر آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ چابہار آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو تنہا کیا جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہمارے پلے آج صرف ایک چائنا رہ گیا ہے اور ہم چائنا کو بھی ہمیشہ اضطراب میں رکھتے ہیں. وہ تجارت کرتا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ آپ کو سپیک دے رہا ہے، وہ آپ کو گوادر دے رہا ہے، وہ آپ کو ایک بین الاقوامی تجارتی شاہراہ بنا رہا ہے اور دنیا اس کو اس عمل سے روک رہی ہے. ون بیلٹ ون روڈ کے فلسفے کے سامنے رکاوٹ بن رہے ہیں. جب پاکستان میں سیاسی بحران ہوگا تو چائنا مضطرب ہوگا اور وہ اطمینان کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر سکے گا. اس تشویش کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. کیوں قوم کو بے خبر رکھا جا رہا ہے؟ اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. متحدہ مجلس عمل کی ضرورت اسی لیے بھی پڑی ہے کہ ہم پاکستان کو اس تنہائی سے نکالیں، مغرب اور امریکہ پر اپنا انحصار کم کریں. آج ہمیں قرضوں کے شکنجے میں کس لیا گیا ہے اور ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں. اس لیے ہم نے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، ایک نئے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. اور میرے محترم دوستو، آج کراچی کا جلسہ ہے، اندرون سندھ بھی میں نے جانا ہے، وہاں بھی انشاءاللہ اس طرح کے عوامی اجتماعات سے ہم نے بات کرنی ہے. جلسہ محض جلسہ نہیں ہوتا. ہم صرف نمائش کے لیے جلسے نہیں کیا کرتے.
ایک بامقصد پیغام ہوا کرتا ہے، اور آپ نے اب حکمت عملی بنانی ہے، آپ نے کراچی کو فتح کرنا ہے سیاسی لحاظ سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں کی جماعت کو تیار رہنا چاہیے، تمام اضلاع کو تیار رہنا چاہیے، اور میں سندھ میں جاؤں گا تو اہل سندھ سے یہی کہوں گا کہ اب آپ تیار رہیں۔ ہم نے سندھ کو ان کی روایتی قابضوں سے آزاد کرانا ہے، اور انشاءاللہ سندھ کو روح ترقی لے جانا ہے، آزادی کی روح وہاں پھونکنی ہے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ پورے ملک میں یہ سفر جائے گا، پورے ملک میں تحریک جائے گی، اور ڈاکٹر خالد سومرو کی خون انشاءاللہ پورے سندھ میں رنگ لائے گا۔ یہ ہمارا خون ہے، یہ ہماری قربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان قربانیوں کا نتیجہ اسلام کے حق میں نکلے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم